قرآن مجید کا 78واں سورہ سورہ نبا۔ سورہ نبا کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نبا موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 78واں اور ترتیب نزول کے لحاظ سے 80واں سورہ ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کا نام اس کی دوسری آیت سے لیا گیا ہے اور نبا عربی زبان میں خبر کو کہتے ہیں۔ روایات میں نبائے عظیم یعنی عظیم خبر کے بارے میں بہت سی باتیں نقل ہوئی ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس سے مراد روز قیامت کو لیا ہے اور کچھ لوگوں نے اس سے مراد قرآن مجید کو لیا ہے، اور بعض نے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کو لیا ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان سے ولایت علی علیہ السلام کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ آیت نمبر 38 کے مطابق روز قیامت سخت ترین دن ہوگا جہاں کسی کو بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی سوائے چند مخصوص افراد کے، جن کی پہچان یہ ہے کہ وہ حق بات کہیں گے اور اس کے نمایاں مصداق معصومین علیہم السلام ہیں، جو مرضی الہی کے بغیر زبان نہیں کھولتے اور وہی کہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ جو شخص ہر روز باقاعدگی سے اس سورے کی تلاوت کرے گا اسے انشاءاللہ 1 سال کے اندر خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ عم یتساءلون۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں باہم سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم۔ کیا اس عظیم خبر کے بارے میں الذی هم فیہ مختلفون۔ جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں؟ کلا سیعلمون۔ جیسے مشرکین سوچتے ہیں ایسا ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سیعلمون۔ پھر کہتا ہوں ایسا ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ قیامت برحق ہے۔ الم نجعل الارض مہادا۔ کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا والجبال اوتادا۔ اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا وخلقناکم ازواجا۔ اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا وجعلنا نومکم سباتا۔ اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا وجعلنا اللیل لباسا۔ اور رات کو ہم نے پردہ قرار دیا وجعلنا النہار معاشا۔ اور دن کو ہم نے معاش کا ذریعہ بنایا وبنینا فوقکم سبعا شدادا۔ اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے وجعلنا سراجا وہاجا۔ اور ہم نے ایک روشن چراغ بنایا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا۔ اور بادلوں سے ہم نے موسلا دھار پانی برسایا لنخرج به حبا ونباتا۔ تاکہ ہم اس سے غلہ اور سبزیاں اگائیں وجنات الفافا۔ اور گھنے باغات اگائیں۔ ان یوم الفصل کان میقاتا۔ یقیناً فیصلے کا دن مقرر ہے۔ یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا۔ اس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ گروہ در گروہ
نکل آؤ گے. وفتحت السماء فكانت أبوابا اور آسمان کھول دیے جائیں گے تو دروازے ہی دروازے ہوں گے. وسيرت الجبال فكانت سرابا اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو وہ سراب ہو جائیں گے. إن جهنم كانت مرصادا جہنم یقیناً ایک گھات ہے للطاغين مآبا جو سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے. لابثين فيها أحقابا جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا وہاں وہ کسی ٹھنڈک اور مشروب کا ذائقہ نہیں چکھیں گے إلا حميما وغساقا سوائے کھولتے ہوئے پانی اور بہتی پیپ کے. جزاء وفاقا یہ ان کے جرائم کا موزوں بدلہ ہے. إنهم كانوا لا يرجون حسابا یہ لوگ کسی حساب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے. وكذبوا بآياتنا كذابا اور ہماری آیات کو پوری قوت سے جھٹلاتے تھے. وكل شيء أحصيناه كتابا اور کتاب میں ہم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا بس اب چکھو کہ ہم تمہارے عذاب میں اضافہ ہی کرتے جائیں گے. إن للمتقين مفازا تقوی والوں کے لیے یقیناً کامیابی ہے. حدائق وأعنابا باغات اور انگور ہیں. وكواعب أترابا اور نوخیز ہمسن بیویاں ہیں. وكأسا دهاقا اور چھلکتے جام ہیں. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا وہ وہاں لغ اور جھوٹی بات نہیں سنیں گے. جزاء من ربك عطاء حسابا عنایت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے جو کافی جزا ہوگی. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا جو کچھ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان میں ہے سب کے پروردگار رحمان کی طرف سے جس کے سامنے کسی کو بولنے کا اختیار نہیں ہوگا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا اس روز روح اور فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے اور کوئی بات نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو درست بات کرے. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا یہ ہے وہ برحق روز بس جو چاہتا ہے وہ اپنے رب کے پاس منزل بنا لے. إنا أنذرناكم عذابا
قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ ہم نے تمہیں قریب آنے والے عذاب کے بارے میں تنبیہ کی ہے۔ اس روز انسان ان تمام اعمال کو دیکھ لے گا جو وہ اپنے ہاتھوں آگے بھیج چکا ہے، اور کافر کہہ اٹھے گا اے کاش میں خاک ہوتا۔